خیر بہت سی اچھی خبروں میں آج کی اچھی خبر یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ بات چیت کرنے فائنلی جا رہے ہیں، لیکن ماضی میں جو کچھ دور ہوئے بات چیت کی اس میں کچھ نہ کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس مرتبہ جو اگری کیا گیا ہے وہ آپ کے خیال میں کس بات کی وجہ سے یا کس بیسس پہ کیا گیا ہے؟ اچھا جی، اس کی ابتدا تو بنیادی طور پہ فلور آف دا ہاؤس پہ ہوئی جب شہباز شریف صاحب نے تقریر میں کہا کہ میں اسپیکر چیمبر میں آنے کے لیے تیار ہوں اور وہاں ہم بات چیت کر سکتے ہیں، اور فلور آف دا ہاؤس پہ ہی بیرسٹر گوہر نے ریسیپروکیٹ کیا کہ ہم اس آفر کو خوش آئند کہتے ہیں. بعد میں وہ عمران خان صاحب سے منگل والے دن ملے ہیں اور ان سے انسٹرکشنز لی ہیں. اب انشاءاللہ ایک انفارمل انگیجمنٹ ہوتی رہے گی گورنمنٹ کے ساتھ، تو اس کے بعد دیکھتے ہیں اب گورنمنٹ کے کورٹ میں بال ہے وہ کس طرح سے اس کو پلے کرتے ہیں. اچھا، لیکن اب جس طریقے سے اگر ہم پرانی ملاقاتوں کا حوال بھی رکھیں تو اس میں جیسے حکومت کی طرف سے ایک یہ شکایت رہی ہے بظاہر کہ بات چیت تو ہوتی تھی لیکن اس میں بنیادی شرط یہ ہوتی تھی کہ اس بات چیت میں کہ خان صاحب کو ریلیز کیا جائے. ایسی کوئی چیز ابھی کنڈیشن تو نہیں رکھی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے؟ پی ٹی آئی نے تو دیکھیں کیا ایکسپیکٹیشن ہے، پی ٹی آئی کی نظام سے ایکسپیکٹیشن ہے جس کو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مسخ کر دیا گیا. بنیادی طور پہ دیکھیں نا، آج بھی عمران خان صاحب کا القادر والا اتنے عرصے کے بعد جو ہے نا بیل جو سسپینشن آف سینٹنس کی درخواست آج لگی، مطلب وہ پہلے بھی لگ سکتی تھی مگر اس کو غیر ضروری آبجیکشنز میں انگیج کیا رکھا، اور اب بھی آپ اس کے بعد دیکھیں گے پروسیکیوشن سائٹ اس کو ڈیلے کرے گی کہ کسی نہ کسی طرح عید کے بعد چلی جائے. اگر بائی دا بک چلیں تو عمران خان کے کیسز تو اپنے اینڈ پہ کھڑے ہیں. اگر آج یہ سینٹنس اس مہینے میں سسپینڈ ہو جاتی ہے تو پیچھے کون سا مقدمہ ایسا بقایا ہے کہ جس کی وجہ سے عمران خان جیل کے اندر رہیں گے. ٹھیک. اچھا، اب سر تھوڑا سا یہ پہلو بھی مجھے بتائیے گا کہ اس پہ جب یہ پاک بھارت ایشو ہوا تو اس پہ خان صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا اور اوبویسلی انہوں نے جو بھارت کا اصل چہرہ تھا اس پہ کھل کر بات کی. ان کے ماضی کے بھی بڑے کلپس وائرل ہوتے رہے جس میں جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم جواب دیں گے تو ہم انتظار تو نہیں کریں گے. اس کے اوپر پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے؟ یہ جو پورا سینیریو تھا، آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے جس طرح بھی ایکشن لیا اور جس طرح ہماری افواج نے ایکشن لیا، اب اس میں جو بھارت کی طرف سے ابھی تک رسپانسز آ رہے ہیں اوبویسلی جس طرح کا وہ ہے جس ملک اسی طرح کے رسپانسز ابھی تک آ رہے ہیں کہ وہ قائم نہیں ہے اپنی اس سیز فائر کے ایلیمنٹ اس سٹیک کے اوپر جو انہوں نے بات کی تھی. آپ کیا کہیں گے، گورنمنٹ جس طرح ابھی کام کر رہی ہے یہ صحیح پالیسیز ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں کہیں ہم سے بھی کوئی غلطی ہو رہی ہے؟ نہیں، گورنمنٹ کا تو دیکھیں نا، گورنمنٹ نے تو بیسیکلی اس چیز سے جو ہے نا اجتناب کی کوشش کی ہے. ان کا تو رہے کہ بھئی یہ شاید جھوٹ ہی ہو مگر ہے کہ ایک جنگ مسلط کر دی اور مودی نے کرنی تھی. جس طرح کا اس کا رویہ ہے، جس طرح کی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی اس کو ڈرائیو کر رہی ہے، مگر اس گیپ کو کس نے فل کیا؟ آپ کی آرمڈ فورسز نے گیپ کو فل کیا، اور 5ویں دن کے بعد جو آپ نے رسپانس دیکھا وہ ایک فیصلہ کن رسپانس تھا. تو ابھی بھی دیکھیں ان کے جو حالات ہیں یہ ابھی بھی مودی کو اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر رہے. مودی تو آج بھی اتنی ہزیمت اٹھانے کے باوجود بھی جو 2 دن پہلے کی سپیچ تھی، میں وہی آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ وہ میں نے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں بھی نون لیگ سے یہی موقف جانا کہ وہ تو 2 دن پہلے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی دہشت گردی اور تجارت ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. تو لگ تو یہ رہا ہے کہ سیز فائر کے بعد بھی وہ اپنی اسی بات پہ قائم ہے جو پرسیپشن اپنا بلڈ اپ کر رہے تھے پاکستان کے خلاف. رہے گا. دیکھیں ہم نے جعفر ایکسپریس کے بعد مودی کو تو کاؤنٹر ہی نہیں کیا. جعفر ایکسپریس کس نے کرایا؟ کرانے والا انڈیا، چاہے بے شک افغانستان سے ہوا. ریسورسز کس کے استعمال ہوئے؟ ہم نے تو نہیں رسپونڈ کیا. ہم کیوں نہیں کہتے کہ آج پاکستان کی سرزمین پہ دہشت گردی ہوگی تو ہم آپ کے آر ایس ایس کے کیمپس کو اٹیک کریں گے، مگر یہ نہیں کہیں گے. پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ وہ والیوم 10 کبھی پبلک نہیں ہوا. والیوم 10 اگر پبلک ہو جاتا تو ابھی نندن سے 10 کس کا جو سپریم کورٹ میں پناما کے وقت تھا، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو ساری ان کی اس میں کیا تھا دیکھیں آپ کو ساری انگیجمنٹس نظر آ جائیں گی کہ شریف خاندان کی کدھر کدھر انگیجمنٹ ہے. جو خاموشی دیکھیں نا، اگر مریم نواز کا ٹویٹر اور نواز شریف کا ٹویٹر خاموش ہے تو کس وجہ سے خاموش ہے؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں پروب ہونے والی ہیں. اچھا، یہ ویسے واقعی بہت دلچسپ بات تھی کہ بڑے عرصے طویل وہ جو گیپ رہا تھا نون لیگ کا وہ اس میں خاموشی رہی، لیکن اس کے بعد ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب پورے آپریشن جو ہے اس کا وہ سپرویژن کر رہے تھے. اب دیکھیں یہ اس طرح سے آپریشن کی سپرویژن ہو تو یہ تو وہ لگتا ہے کہ نہاری کی دیگ تقسیم کا آپریشن ہوگا جس کو وہ سپروائز کر رہے ہوں گے، ورنہ وار زون میں مطلب کون سے پلانز جو ہے نا ان سے ڈسکس ہو. بالکل صحیح. اچھا، یہ جو کشمیر کا ایشو ریوائیو ہوا ہے، اس سے چلے اگر ہم پازیٹیو ایسپیکٹ بھی رکھیں، آپ کے خیال میں یہ کتنا زبردست اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے؟ کیونکہ کشمیر کو تو 2019 کے بعد بالکل ایک ایسی فارم میں بھارت
بھارت لے گیا تھا کہ اس کے اوپر بات چیت ہی نہیں کی جاتی تھی؟ اوور آل دیکھیں جب سے شملہ معاہدہ سائن ہوا ہے، دیکھیں ایک قطر کی ڈبیکل کے بعد کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو سے ایک بائی لیٹرل ایشو کے سٹیٹس میں چلا گیا تھا۔ آج اللہ نے آپ کو وہ موقع دے دیا ہے کہ دوبارہ جس طرح سے انہوں نے سندھ طاس معاہدہ ریووک کیا ہے، آپ کو بھی شملہ معاہدے کو ریڈو کرنا پڑے گا۔ آپ کا کشمیر انٹرنیشنل ایشو ہے اور یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق اس کو حل ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے کوشش کریں۔ آپ کہیں کہ ثالثی ہم امریکہ کے پاس لے جائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ دیکھیں امریکہ نے کس وقت انٹروین کیا ہے؟ جب آپ کا جنگ میں پلڑا بھاری تھا، اور جب بھارت بیک فٹ پر چلا گیا تھا، 4 شروع دن میں ہم تو بولتے رہے، انہوں نے ظاہری کوئی بات ہے، رسپانس نہیں اور دیا۔ دیکھیں جس طرح کے اٹیک ہم پہ کیے، یہ تو چلیں ہم نے اس کو برداشت کیا، ورنہ انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی نا۔ انہوں نے اسٹریٹجکلی تو ہر جگہ پہ ہمیں اینٹیگنائز کرنے کی کوشش، انہوں نے سویلینز پہ کیا، انہوں نے ہماری ریلیجس مقامات کو ہٹ کیا، انہوں نے پھر ہمارے ملٹری ٹارگٹس کو بھی کیا۔ اچھا، یہ بھی آپ نے سندھ طاس معاہدے کی بات کی ہے سر، تو یہ تو ابھی بھی وہاں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس معاہدے کو ہم نہیں برقرار رکھیں گے، لیکن ورلڈ بینک کی طرف سے ایک بڑا کلیئر اس پہ ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ جی یہ معاہدہ آپ اس طرح آبسلیٹ نہیں کر سکتے۔ انٹرویو دیا ہے ورلڈ بینک کے جو صدر ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی ایک ملک کبھی بھی دل چاہے پیچھے ہٹ جائے۔ تو آپ کے خیال میں کیا پاکستان کو اس پہ اب کیا فردر ایکشن لینا چاہیے؟ کیونکہ وہ جن باتیں جو وہ پہلے کر رہے تھے وہ ہٹ درمی سے انہی باتوں پر قائم ہے ابھی بھارت ابھی وہ بھی۔ تو رہیں گے، دیکھیں نا انہوں نے تو دیکھیں دریائے سندھ پہ خالی 6 ڈیمز بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے، کتنا پانی آپ کا بلاک کر لیا۔ دیکھیں جب تک آپ اس کو انووک نہیں کریں گے سندھ طاس معاہدے کو اور اس کی پینل کانسیکوینسز کے لیے نہیں جائیں گے، بھارت نے تو باز نہیں آنا، اس نے تو پورا پلان بنایا ہوا ہے، اور جب تک آپ وہ کریں گے وہ شاید دوسری لڑائی کے لیے تیار ہو چکا ہوگا آپ کے ساتھ۔ نہیں تو پھر اس میں فردر ریاکشن کیا دینا چاہیے پاکستان کو؟ اب کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں آپ کو انڈیا اسرائیل نیکسس کو بے نقاب کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی ریجنل الائنسز کو اور زیادہ مضبوط کرنا پڑے گا۔ چائنا ایک با اعتماد ساتھی تو ہے ہی ہے، مگر جس طرح سے اس موقع پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا تو آپ کو بھی اپنی فورن پالیسی کو ری تھنک کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ ریجنلی اپنے نیبرز کے ساتھ ٹھیک نہیں بیٹھیں گے، افغانستان ہو گیا، ایران ہو گیا، ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے، آپ لانگ ٹرم میں ایک بڑی لڑائی کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کو ان سب کی ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک۔